السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ خالق لم یزل کا ہم پر کروڑوں احسان ہے، اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنا اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا کریں کہ آج کے عنوان کے حوالے سے میں یہاں پر جو کچھ بھی بیان کروں، رب ذوالجلال مجھے حق اور سچ بیان کرنے اور پھر ہم سب کو تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو آیہ مقدسہ پڑھی ہے اس کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے، اے میرے بندو، تم میں سے جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، جانوں پر ظلم کیا ہے، وہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا۔ ہمارے معاشرے کا آپ اسے المیہ کہہ لیں کہ ہم بہت جلد اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی پریشانی آ جائے، کوئی رکاوٹ آ جائے زندگی کے معاملات میں، تو ہمارا جو توکل ہے، اللہ پر جو یقین ہے، وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دنیا اسباب ہیں، اسباب سے بھری ہوئی ہے، آپ لوگ ان پر نظر ضرور رکھیں، لیکن ساتھ یہ عقیدہ اور نظریہ ہونا چاہیے کہ اسباب کے ہوتے ہوئے بھی اللہ چاہے گا تو ہمیں عطا کرے گا۔ اب ایک شخص ہے، اس کے پاس دکان ہے، وہ کہتے ہیں میرا گزر بسر اس لیے اچھا ہو رہا ہے کہ میری دکان ہے۔ اس کا جو عقیدہ ہے اس کی دکان پر ہے، اور ایک شخص ہے وہ کہتا ہے میرا اپنا بزنس ہے اس لیے میں امیر ہوں۔ اس نے اسباب پر بھروسہ کیا ہوا ہے، جبکہ نظریہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ نظریہ یہ ہونا چاہیے دکان بھی ہے، کاروبار بھی اللہ نے دے رکھا ہے، لیکن ہمیں جو رزق پر بھروسہ ہے وہ اس اللہ پر ہے۔ کئی دکانیں رکھنے والے بھی پریشان بیٹھے، ان کا گزر بسر ہی اچھا نہیں ہوتا۔ کئی ایسے ہیں کہ جن کے بڑے بڑے بزنس ہیں، ان کا گزر بسر بھی ٹھیک نہیں ہے، وہ بھی پریشان ہیں، وظائف پوچھتے رہتے ہیں۔ کوئی ایسا وظیفہ مل جائے کہ اللہ رب ذوالجلال ہمیں رزق عطا کر دے، پھر جب انہیں کوئی وظیفہ بتا دیا جائے تو بعد میں ہمیں آ کے ڈائریکٹ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جو آپ نے حضرت وظیفہ بتایا تھا نا، اس میں کوئی اتنا اثر نہیں ہوا۔ اس کا مطلب ہے ایمان اس نہج پر کمزور ہو چکا ہے کہ اللہ کی کلام سے بھروسہ اٹھتا جا رہا ہے۔ یعنی ایک شخص ہے، اسے وظیفہ بتائے 313 دفعہ آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے، تو کوئی نہیں جی، خاص فائدہ نہیں ہویا، اس نے دسیا جی لیکن گزارا نہیں ہو رہا۔ پھر کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ آپ کا اس پر بھروسہ نہیں ہے، ورنہ اللہ کی کلام میں اتنا اثر ہے کہ اس نے بڑے بڑے کافروں کے دلوں کو نرم کر کے بھی اسلام کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ دلوں پر جن کے زنگ چڑھ چکا تھا نا، جو پوری زندگی ڈاکہ زنی کرتے تھے، ایک آیت سنی، اللہ نے انہیں سیدھا رستہ عطا فرما دیا۔ میں اگر یہاں پر آپ کے سامنے صرف اختصار کے ساتھ ہلکا سا ذکر کرتے ہوئے گزر جاؤں
کہ حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ پوری زندگی شراب پیتے رہے، شراب کے نشے میں دھت رہتے تھے۔ اب ایک شخص ہے جو شراب پیتا ہے، اس کا تو ذہن ہی معاف ہو جاتا ہے، ذہنی صلاحیتیں وہ کھو بیٹھتا ہے۔ لیکن اسی نشے میں دھت بشر حافی نے زمین پر ایک آیت لکھی ہوئی کسی کاغذ کے ٹکڑے پر پڑھی، ابھی زبان سے نہیں پڑھی تھی، کوئی وظیفہ تو نہیں کیا تھا، وہ کاغذ کا ٹکڑا زمین پر پڑا ہوا دیکھا تو اس نشے کی حالت میں اللہ کے اس کلام کا ادب یہ کیا، اسے اٹھایا، چوما، آنکھوں سے لگا کر بلند جگہ پہ رکھ دیا، کہا تیرا مقام وہ نہیں ہے، تیرا مقام یہاں پر ہے۔ بشر حافی نشے میں تھا، بس اس رب ذوالجلال کی رحمت جوش میں آ گئی کہ نشے کی حالت میں میرا بندہ میرے نام کی لاج رکھ رہا ہے، نشے کی حالت میں میرے بندے نے میرے نام کا ادب کیا ہے، وہ اس کی رحمت جوش میں آئی۔ اب ہوا کیا؟ اللہ نے اس عمل کی وجہ سے حضرت بشر حافی کے دل کی دنیا کو بدل کر رکھ دیا، پھر اللہ نے متقی بنا دیا، پرہیزگار بنا دیا۔ ہمارے نام کا ادب کرنے والے، جا اب دنیا تجھے اللہ کے ولیوں میں شمار کیا کرے گی۔ پھر بشر حافی جس رستے سے گزرا کرتے تھے، اس رستے میں جانوروں نے پیشاب کرنا چھوڑ دیا کہ یہاں سے اللہ کا ولی گزرا ہے، یہ رستہ پاک ہے، اس میں آپ پیشاب بھی نہیں کرنا۔ اور بشر حافی جب انتقال ہو گیا، کسی نے بعد میں دیکھا کہ وہاں پر جانور کا گوبر پڑا ہوا تھا، تو کسی نے کہا یہ آج جانوروں نے رستے میں دوبارہ پیشاب کیا ہے، تو بتایا گیا کہ اصل میں لگتا یہ ہے کہ اللہ کے ولی بشر حافی کا انتقال ہو چکا ہے۔ تو اللہ کے نام ہیں جو ان میں تاثیر ہے، اور ہمارا ایمان ہے۔ آپ دیکھیں جتنی خانقاہیں، وہاں پر ہر وقت کلمے کی گونج آ رہی ہوتی ہے، وہاں پر ہر وقت اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر آپ کے کانوں میں پڑ رہا ہوتا ہے، اور جتنا وہاں پر ذکر خدا ہو رہا ہوتا ہے، اللہ اتنے ہی مرتبے بزرگوں کے بلند فرما رہا ہوتا ہے۔ فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو جانا، میری کلام سے مایوس نہ ہو جانا۔ معلوم یہ ہوا کہ جب کوئی، جو پہلی میں نے آیت پڑھی ہے، اپنے ساتھ زیادتی کر بیٹھے، گناہ کے پہاڑ اس کے ہو جائیں، پھر وہ اپنے اللہ کی بارگاہ میں آ جائے، اللہ کی بارگاہ میں آ کر استغفار کر لے، اور اس کا یقین یہ ہو کہ توبہ کر رہا ہوں، وہ ذات مجھے معاف فرمائے گی، بس یہ یقین ہو۔ اللہ فرماتا ہے تم پہاڑوں جتنے گناہ لے کے آؤ، ان گناہوں سے میری رحمت بڑی ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، ان گناہوں سے میری رحمت بڑی ہے، میں تمہارے لیے بخشش کا پروانہ جاری کر دوں گا۔ امام غزالی علیہ رحمہ آپ نے لکھا ہے کہ جب کوئی شخص ارادہ یہ کرتا ہے کہ میں توبہ استغفار کروں گا، شیطان اس کے ذہن میں آ کر مختلف بہانے ڈال دیتا ہے۔ کیا کرے گا توبہ کر کے؟ دیکھ تو نے ساری زندگی یہ گناہ کیا، وہ گناہ کیا، بھلا اتنے گناہوں کی وجہ سے ایک توبہ سے معاف ہو جائیں گے؟ یعنی ایک شخص ہے، وہ 70-80 برس گزار رہا ہے، تو اگر اس نے وہ 75 برس بھی اگر گناہ کر لیے ہیں، شیطان کہے گا اب تھوڑی سی باقی بچ گئی ہے، تو کون معاف کرے گا؟ وہ ورگلاتا ہے، وہ رستے سے ہٹاتا ہے، اس کا کام ہے رستے سے ہٹانا۔ امام غزالی فرماتے ہیں لیکن اللہ کی بارگاہ ایسی ہے کہ پہاڑ جتنے گناہ لے کے آ جاؤ، وہ مالک تمہیں معاف فرما دے گا۔ یہ توکل ہے اللہ پر۔ آپ حدیث مبارکہ سننے، نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پر توکل ایسا کیا جائے کہ جیسے
پرندے صبح صبح اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ پرندہ جب اپنے گھونسلے سے اپنے بچوں کو چھوڑ کر نکلتا ہے تو اس کے پاس کھانے کے اسباب نہیں ہوتے، کھانے کا سامان کوئی نہیں ہوتا، وہ نکل پڑتا ہے، صبح کو بھوکا نکلتا ہے، شام کو پیٹ بھر کے آتا ہے، اپنے بچوں کو کھلاتا ہے۔ فرمایا اگر اللہ کی ذات پر توکل پختہ ہو گیا تو یاد رکھو پرندوں کی طرح رزق عطا کیا جائے گا، اور اللہ تمہیں وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا، جہاں سے سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں آگے احادیث پڑھوں گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہتے ہیں کہ اکثر لوگوں کا توکل کمزور اس لیے ہو جاتا ہے، گناہ زیادہ ہو گئے، لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب گناہ زیادہ ہو جائیں، حضور نے خود فرمایا نا، حدیث مبارکہ ہے کہ مجھے بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ اور استغفار کرتا ہے۔ توبہ استغفار کون کرتا ہے؟ جس کا توکل اللہ رب ذوالجلال پر زیادہ ہوتا ہے، پختہ ہوتا ہے، تو جب توبہ استغفار کرتا ہے اللہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، بدو تھا، اور اس نے اپنے اونٹ کو باہر کھلا چھوڑ دیا۔ یہ اکثر جو لوگ قرآن سے دور ہیں، جو احادیث سے دور ہیں، ان لوگوں کا یہ جب اب کبھی انہوں نے تھوڑی سی نمازیں پڑھ لی ہوں، تھوڑا سا کوئی اخبار کے ٹکڑے پر دینی مسائل پڑھ لی ہوں، وہ پھر اس طرح کے مشورے لوگوں کو دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایک شخص آیا نا، اس نے اپنے اونٹ کو باہر چھوڑا اور اندر آ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا تو نے اپنا اونٹ باندھا ہے؟ کہا نہیں باندھا تو نہیں ہے، اللہ پر توکل ہے۔ فرمایا ایسے تھوڑی توکل کرتے، جاؤ جا کے پہلے اونٹ کو باندھو، اسے رسی سے باندھ کر اسباب پیدا کرو، ان اسباب پر پھر تمہارا توکل یہ ہونا چاہیے کہ اونٹ کو باندھ آیا ہوں، اب جو اللہ چاہے گا وہ کرے گا۔ بھائی تسا ایتھے باہر گڈی کھلاؤ جو میلے تڑ ہے، ان لاک کری سٹو اس کی، کوئی لاک نہ لاؤ، ہاں نہیں میرا توکل تو اللہ پر بڑا پختہ ہے۔ ہاں پھر جاؤ نا باہر، ذرا گڈی لبی نے تو دسو ذرا، جی ہاں کسی پارک میں جایا کریں تو گاڑی کو بالکل شیشے نیچے اتار کر لاک کھول کر اندر چلے جائے گا، اللہ پر توکل ہے، اللہ پر یہ اللہ پر توکل ہے۔ چونکہ آپ بڑے توحیدی ہیں، چونکہ آپ کا ایمان بڑا پختہ ہے، کیا صحابہ سے بھی زیادہ ایمان تھا کہ جن کی صبح بھی اللہ کی یاد میں اور شامیں بھی اللہ کی یاد میں گزرا کرتی تھی، انہوں نے اللہ پر توکل کیا، لیکن پہلے اونٹ کو رسی سے باندھا۔ انہیں تربیت مصطفیٰ جو ملی تھی وہ یہ تھی کہ پہلے اسے رسی سے باندھو، کھلا نہ چھوڑنا، اس کے بعد اللہ پر توکل کرو، پھر وہ اللہ تمہاری چیزوں کی حفاظت فرمائے گا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ ایک عورت اسلام قبول کیا، بڑی غریب تھی، کوئی نہیں تھا اس کا سہارا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبی شریف کے ساتھ اس کا ایک کمرہ بنوا دیا، تو وہ کبھی کبھی آتی ہم سے گفتگو کرتی تھی آ کر۔ تو ایک دن آئی تو کہنے لگی اماں عائشہ میرا نا ایک واقعے پر اللہ پر توکل اور یقین بڑا پختہ ہو گیا ہے۔ سیدہ نے پوچھا کہ وہ واقعہ کیا تھا؟ کہنے لگی کہ میں کسی کے گھر میں کام کرتی تھی، میں لونڈی تھی کسی گھر میں، تو وہاں پر وہ گھر بڑے امیر زادوں کا تھا، ان کے بچے بھی ہیرے اور جواہرات سے لدے ہوئے ہار پہنا کرتے تھے۔ ایک دن ان کی بچی کا ہار گم ہو گیا، کہتی ہیں وہ اتار کے رکھا، ایک پرندہ آیا، یہ بخاری میں لکھی ہے حدیث مبارکہ، کہتے ایک پرندہ آیا، وہ چیل آئی، اس نے آ کر وہ ہار اٹھایا اور لے گئی۔ کہتے ہیں چونکہ اب ہمارے معاشرے میں کیا ہے، جب گھر میں کوئی بھی چوری ہو جائے، یہ بھی ایک
پتہ نہیں رواج چل پڑا ہے، سب سے پہلے نوکروں پر شک کیا جاتا ہے، کیوں؟ وہ غریب ہیں، ملازمین پر شک کیا جاتا ہے۔ کئی ایسے مسائل دیکھیں، گھر سے چوری اپنا بیٹا کر رہا ہوتا ہے اور شک ملازمین پر ہوتا ہے، گلی میں چوری کو تیسرے محلے والا کرتا ہے اور شک گلی کے سیکورٹی گارڈ پر کیا جاتا ہے، یہ ملوث ہوگا۔ یہ آپ کو کس نے بتایا ہے؟ آپ کے پاس کون سا ایسا پیمانہ ہے جہاں پر آپ نے یقین کر لیا ہے؟ آپ تحقیق کریں، لیکن اپنی زبان سے یہ لفظ ادا نہ کریں کہ گارڈ ملوث تھا، چوکیدار ملوث تھا۔ یہ پختہ ایمان کی نشانی نہیں ہے۔ تو کہتی ہیں اماں عائشہ، چیل جب اٹھا کے لے گئی نا تو مالک آیا میرا آقا، اس نے آ کر کے کہا تو نے چوری کیا ہے؟ کہنے لگی میں نے قسمیں کھائی، لیکن انہوں نے ڈنڈوں سے مارا پیٹا، اتنا ظلم کیا، اب میرے دل سے آواز نکلی، اے باری کے لم یزل، میں چور تو نہیں ہوں، میں نے ان کا ہار نہیں چھپایا، مالک آج تو کرم کر دے، آج ان کے سامنے واضح کر دے کہ چور اصل میں کون ہے۔ وہ اماں عائشہ فرماتی ہیں، حدیث پاک کی راوی آپ خود ہیں، آپ کہتی ہیں وہ عورت بیان کر رہی تھی نا ابھی، وہ پرندہ واپس آیا اور ہار آ کر گھر والوں کے سامنے رکھ دیا۔ یہ دل سے نکلی ہوئی دعا ایسی تھی، اللہ پر توکل ایسا تھا، پھر پرندے کو حکم ہو گیا اب یہ ہار کہیں اور نہ جائے، وہیں پر جا کر چھوڑاؤ کہ جہاں سے تم لے کے اسے آئے تھے۔ صحابہ کا توکل کیا تھا؟ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، گھر میں مہمان آ گئے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، جنگل میں چلے گئے، کہنے لگے اے جنگل کے پرندوں، اے جنگل کے جانوروں، میرے گھر میں مہمان آئے، کھانا پانی کرنا ہے۔ ہرنیوں نے آ کر قربانی پیش کی کہ ہمیں پکڑ لیں، ہم قربان ہونے کے لیے تیار ہیں، ہمیں ذبح کر کے کھانا پکا لیا جائے۔ یہ کیا تھا؟ صحابہ کا توکل اتنا زیادہ تھا اللہ پر۔ اور پھر میں آیہ مبارکہ پڑھ دیتا ہوں، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کہ الا القوم الکافرون، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ کی رحمت سے مایوس کون ہوتا ہے؟ جو کافر ہوتا ہے۔ کون ہوتا ہے؟ کافر ہوتا ہے۔ ہم نے بیماروں کو دیکھا ہے گلے اور شکوے کرتے ہیں۔ کیا آپ نے حضرت ایوب علیہ السلام کا یہ پورا واقعہ نہیں پڑھا؟ اتنی بیماری آئی، زوجہ محترمہ کہنے لگی حضرت اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں نا آپ، اللہ آپ کو ٹھیک کر دے گا۔ کہنے لگے تندرستی والے 60 سال تھے، ابھی تو بیماری 18 برس گزری ہے، پہلے گلے کرنے لگ جاؤں؟ اور پھر پوچھا اے جناب ایوب، وہ بیماری والے ایام اچھے تھے یا تندرستی والے ایام اچھے ہیں؟ کہنے لگے وہ بیماری والے ایام زیادہ اچھے تھے۔ کیوں وہ اچھے تھے؟ کہا اس بیماری کے عالم میں جب میں ہوتا تھا، میرا توکل اتنا تھا کہ وہ اللہ مجھے ٹھیک کرے گا۔ 12 گھنٹے گزرتے تھے، وہ اللہ مجھے آ کر پوچھتا تھا میرے ایوب تیرا کیا حال ہے؟ تو میں کہتا تھا تیرا شکر ہے، بڑا کرم ہے، تو نے زبان دی ہے تیری تسبیح کرتا رہوں، تیرا ذکر کرتا رہوں۔ یہ اس طریقے سے ایمان لایا جائے، اس طریقے کا ایمان اپنایا جائے، اس طریقے سے ایمان لایا جائے جیسے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام ایمان لے کے آئے تھے۔ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اسے مشکلات کے جتنے رستے ہوتے ہیں ان میں سے نکال کے اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، پھر اللہ وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ آج میں آپ کو حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے حوالے سے ایک روایت سناتا چلوں۔ اللہ پر توکل ان کا کیسا تھا؟ یہ اللہ کے نیک لوگ تھے، ان کا توکل تھا اللہ پر۔ گھر میں 10 مہمان آئے، خادمہ نے آ کر کے کہا کہ گھر میں تو کھانے کے لیے کچھ ہے نہیں، اور 10 مہمان اچانک ہمارے گھر میں آ گئے،
گھر میں صرف ایک روٹی پڑی ہے، کیا کیا جائے؟ مہمان کتنے ہیں؟ 10 ہیں، روٹی ایک ہے، کیسے انہیں تقسیم کیا جائے، کھلایا جائے؟ تو حضرت رابعہ نے پہلا جواب تو یہ دیا کھانا کھلاؤ ان کو. تو خادمہ نے بتایا نا ایک روٹی ہے، صرف ایک روٹی پڑی ہے، وہ کتنے لوگوں کو تقسیم کیا جائے؟ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرمانے لگی خادمہ سے، جاؤ اسے اللہ کے راستے میں خیرات کراؤ. یہ جن کے بینک بیلنس ہے نا، جو سانپ بٹھا کر بیٹھے ہوئے ہیں، جو اللہ کے راستے میں دینے سے کترا رہے ہیں، یہ سنیں غور سے. فرمایا کہ اللہ کے راستے میں خیرات کراؤ. خادمہ کہنے لگی اماں جان پہلے ہی ایک روٹی ہے، 10 مہمان ہیں، اب میں خیرات کر رہی ہوں، بچے گا کیا؟ فرمایا رکو ابھی تم دیکھو ہوتا کیا ہے. کچھ دیر گزری، دروازے پہ دستک ہوئی. ایک اور دروازے پہ جو تھا شخص تھا، خادمہ تھی، اس نے آ کر کہا کہ میرے آقا نے رابعہ بصری کے لیے کھانا بھیجا ہے، تو وہ ذرا قبول فرما لیں. تو آپ نے وہ برتن کھولے نہ، دیکھا تو اس میں 4 روٹیاں تھیں. حضرت رابعہ نے اپنی خادمہ سے کہا نہیں، یہ واپس لے جاؤ، اس سے کہو کہ تمہیں کسی اور گھر میں بھیجا گیا تھا، تم غلط گھر میں آ گئی ہو، واپس چلی جاؤ. وہ کھانا واپس بھیج دیا. پھر دروازے پہ دستک ہوئی، کون ہے؟ پھر اس طرح کہا کہ کوئی خادمہ ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ میرے آقا نے تمہارے لیے کھانا بھیجا ہے. حضرت رابعہ بصریہ نے دیکھا، کھانا کھول کر دیکھا تو 6 روٹیاں تھیں. کتنی روٹیاں تھیں؟ 6. آپ نے فرمایا یہ بھی کسی اور کے لیے بھیجا ہوگا، میرے لیے تھوڑا ہے، اس لیے واپس لے جاؤ. پھر تیسری دفعہ جب دروازے پہ دستک ہوئی نا، تو کسی نے بتایا، پھر یہی جملہ کا. حضرت رابعہ بصریہ آپ کہنے لگی کہ پھر کھانا کھول کے دیکھا تو 10 روٹیاں تھیں. فرمایا ہاں اب میرے لیے کھانا آیا ہے. 10 روٹیاں تھیں. خادمہ کہنے لگی پہلے بندے نے بھی یہی کہا تھا کہ آقا نے کھانا بھیجا ہے، دوسرے نے بھی یہی کہا کہ آقا نے کھانا بھیجا ہے، پہلے دونوں کو واپس کر دیا، یہ تیسرے کا کھانا رکھا کیوں ہے؟ حضرت رابعہ کا عقیدہ سنیے. آپ فرمانے لگی کہ چونکہ میں نے اللہ کے راستے میں ایک دیا تھا، قرآن میں اس نے وعدہ کیا ہے میرے راستے میں 1 دو میں 10 گنا زیادہ عطا فرماؤں گا. میں نے 1 روٹی اللہ کی بارگاہ میں تقسیم کی، میں نے 4 کب مانگی تھی؟ اللہ کا وعدہ 10 کا تھا، 4 کا نہ تھا. اللہ کا وعدہ 10 کا تھا، 6 کا نہ تھا. میں نے 4 کو بھی واپس کیا. میں نے عرضی پیش کی مالک تیرے وعدے کے مطابق جب مجھے پورا ملے گا قبول کر لوں گی. اس نے جب 10 دیے تو میں نے کہا ہاں 1 دیا تھا، اللہ نے مجھے 10 گنا عطا فرما دیا. کیا ایسے عقائد ہیں ہمارے؟ ایسا عقیدہ ہے؟ ایسا ایمان ہے؟ دن بدن گناہوں کی دلدل میں بھی دستے چلے جا رہے ہیں، اپنے اوپر زیادتیاں بھی کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن توکل ہمارا 0 ہے. اپنے توکل کو مضبوط کریں اور یاد رکھیں توکل اللہ پر پختہ کب ہو جاتا ہے؟ اکثر انسان جو ہے پوری زندگی اس طرح گزار دیتے ہیں، توکل بڑے دیر سے جا کر ان کا اس ایمان بنتا ہے، پھر زندگی ختم ہو جائے. یعنی دنیا کے ہر کام سے جب مایوس ہوتا ہے نا بندہ، ہر کام سے مایوس ہوتا ہے، پھر کہتا ہے اب میں اللہ کی بارگاہ میں عرضی پیش کرتا ہوں، اب وہ مالک مجھے دے گا. اور ہوتا بھی ایسے ہے، پھر اللہ اسے دیتا ہے. پہلے اللہ بازو کا ڈھیل دیتا ہے بندے کو کہ ٹھیک ہے دنیا کے ہر دروازے پہ دستک دے لے، جب ہر طرف سے تجھے جواب مل جائے، ہر طرف سے مایوسی ہو جائے نا، تو میری بارگاہ میں آ جانا، پھر میں عطا کر دوں گا تجھے. فرمایا کہ ٹھیک ہے اسباب جتنے بھی ہیں آپ انہیں ملحوظ رکھیں اور ان کے ذریعے سے آپ کاروبار کریں، آپ بزنس کریں، سب کچھ کریں، لیکن ایک یقین پختہ یہ رکھیں مولا کاروبار بھی ہے، ہمارے پاس اچھا گھر بھی ہے، تو نے اچھی اولاد بھی دی ہے، لیکن سب چیزوں کے باوجود میرا توکل اور یقین یہ ہے تو چاہتا ہے تو رزق عطا فرماتا ہے، تو نہ چاہے تو جتنا بڑا کاروبار ہو جائے کہیں سے رزق نہیں آ سکتا. تو اپنے توکل، اپنا ایمان، اپنا یقین اللہ وعدہ لم یزل کے ساتھ پختہ کر لیا جائے. یقین جانے پھر جو حدیث مبارکہ موجود ہے، جو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک سند عطا فرمائی ہے کہ اللہ وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے ہمیں گمان بھی نہیں ہوگا.
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا